تو اس کے پہلے میں جو اس دن جو میں نے بات رکھی تھی اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. وہ یہ تھا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جیسے سیکولرزم یہ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا چل رہا ہے, کیا ڈیبیٹس چل رہا ہے. تو اب اس میں بہت چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ہندوستان سیکولر ہوتا ہے تو دلت مسلمان ہو سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے یہ, اس میں سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کہ نہ ہندو کا ڈیفینیشن ہوتا کانسٹیٹیوشن میں, اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہب اپنا چینج کر رہا ہے تو وہ اپنا اسٹیٹس کھو دے گا. اور یہ ایک تیر میں دو شکار ہے کہ دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں جو سب سے پچھڑی قومیں ہیں ان کو دلت اسٹیٹس نہیں ملے گا, اور عیسائیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ اپنے آپ میں اس بحث کو ختم کر دیتا ہے کہ ہندوستان کا آئین سیکولر ہے کہ نہیں ہے. یہیں پر بحث ختم ہو جاتی ہے, اس کے آگے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو سب سے غریب مسلمان ہے اسی کو سیکولرزم کی مار پڑی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہندوستان کی 70 سالہ تاریخ ہے. تو اول تو یہ بہت بنیادی بات ہے, پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی, اور لوگ ابھی بھی یہ بات صحیح ہے کہ انڈیویجولس کو اسٹیٹ اپیریٹس آن پیپر ڈفرینشیٹ نہیں کرتا مذہب کے اعتبار سے, لیکن کمیونٹیز کو کرتا ہے, کیونکہ افرمیٹیو ایکشن ملتا ہے نا بھائی. تو افرمیٹیو ایکشن جس کو ڈینائی کیا جائے اس کے ساتھ بھی ڈسکرمنیشن ہے. تو اگر مذہب کے بیسس پہ ڈینائی کیا جائے گا تو پکا ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ جو آئین ہے یہ پہلے سے مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیٹری رہا ہے. یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اگر ہم آگے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو پہلی چیز ہوئی سیکولرزم. دوسری چیز ہے ڈیموکریسی. اگر یہ ملک ڈیموکریٹک ہوتا تو چناؤ کا طریقہ یہ نہ ہوتا جو ہمارے سامنے ہے. اس کو فرسٹ پاس دی پوسٹ بولتے ہیں. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ڈبیٹس میں بھی یہ بحث کافی ہوئی تھی, اور اس پہ جو بھی اپنی بات رکھ رہا تھا کانگریس کی طرف سے جواب آتا تھا کہ چلے جاؤ پاکستان. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. اس میں امبیڈکر کا نام استعمال تو ضرور کیا گیا ہے, لیکن وہ میجورٹی سے ساری چیزیں پاس ہوتی تھیں, اور میجورٹی اپر کاسٹ ہندو کے پاس تھی. تو یہ ہوئی دوسری چیز. پھر کاؤ پروٹیکشن پہ آ جائیں, وہ تو کلیئرلی ایک فیشسٹ آئیڈیا ہے, اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا, جو ڈائریکٹو پرنسپل میں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دستور کبھی بھی ڈیموکریٹک اور سیکولر نہیں رہا ہے. یہ بات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم آگے کا راستہ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم چناؤ کیسے لڑیں, ہم پارٹیاں کیسے بنائیں, ہم الائنسز کیسے بنائیں, ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا, جو پڑھا لکھا دلت اسکالر ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پونا پیکٹ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا, پونا پیکٹ میں کمپرومائز کرنا پڑا. اگر مطلب گاندھی نے صاف صاف کہا کہ ہم دلتوں کو اپنا نیتا نہیں چننے دیں گے, میں مر جاؤں گا لیکن دلتوں کو اپنا نیتا نہیں چننے دوں گا. یہی 1932 کا پونا پیکٹ ہے. پونا پیکٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, وہ ریزرویشن کی شکل میں. میں بیوروکریٹک اور یہ انسٹیٹیوٹ کے الیکٹورل ریزرویشن کی بات کر رہا ہوں. الیکٹورل ریزرویشن یہ انشور کرتا ہے کہ اپر کاسٹ ہی دلت ریپرزنٹیٹیو چنیں گے. یہ بھی بہت بنیادی بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے اس دستور کو, اس نظام کو, تو یہ نہ سیکولر ہے نہ ڈیموکریٹک ہے. آن پیپر ہی بات کر رہا ہوں میں, حقیقت میں تو کیا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن کنفیوژن اباؤٹ تھیوری ہوتی ہے کہ آن پیپر یہ کیا ہے. تو آن پیپر بھی یہ سیکولر اور ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا سہارا بنائیں گے تو آپ کہیں آگے نہیں بڑھنے والے, آپ اسی میں پھنسے رہیں گے. دیر از نو وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر کانسٹیٹیوشن ہی ہمارا سہارا ہے, کانسٹیٹیوشنالٹی کی باتیں الگ ہیں. جیسے مطلب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جو کانسٹیٹیوشنالٹی کی باتیں کرتا ہے کہ ہمیں پراپرٹی ڈیمیج نہیں کرنا ہے, ہمیں سیلف ڈیفنس کے علاوہ کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے, کسی پر ہتھیار نہیں اٹھانا ہے. یہ باتیں ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹس جو چل رہی ہیں ہمارے وہاں کہ واٹ از دا کانسٹیٹیوشنل وے یا کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کی بات کی جا سکتی ہے ایک حد تک. اس سے زیادہ اس ڈاکیومنٹ پر بھروسہ کرنا یہ ہمارے لیے خودکشی ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پڑھے لکھے پنڈتوں کا لکھا ہوا ڈاکیومنٹ ہے. پڑھے لکھے پنڈت جو ہیں وہ ان پڑھ پنڈتوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ انہوں نے لکھا ہے اور بڑی مستعدی سے لکھا ہے کہ ہمیں کسی طرح کا حق نہ ملے. اور منڈل کمیشن کی بھی جہاں تک بات ہے وہ کانگریس کے خلاف آیا تھا, یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو پورا آئیڈیا آف انڈیا کنسٹرکٹ ہوا ہے 100-150 سال میں, وہ مسلمانوں کی قبروں پر ہوا ہے اول. اور دوسرا یہ بیسیکلی ایک یونیفیکیشن پروجیکٹ بائی دا پنڈتس. ہاں, سینٹرلائزیشن. اچھا, ایک چیز تو بھول ہی گیا میں, سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز. اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ووٹ ہے کسی علاقے میں تو آپ سینٹر کو تو افیکٹ نہیں کر سکتے, اسٹیٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ کے پاس آٹونومی ہوگی تو آپ کے ووٹوں کی قدر ہوگی. اگر اسٹیٹ کے پاس آٹونومی نہیں ہے تو آپ کے ووٹوں کی قدر نہیں ہے. شروعات سے ہی 1950 سے ہی کانگریس نے انشور کیا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس کوئی رائٹ نہ ہو. ایک سکھ ایم پی تھے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں بولتے ہیں کہ تم نے پنجاب کی سرکار کو میونسپل بورڈ جتنی طاقت بھی نہیں دی.
ٹھیک ہے. تو یہ چیز 1950 سے اس کا آپ نے امپلیمنٹیشن کشمیر میں دیکھا, نارتھ ایسٹ میں دیکھا اور کیرلا میں بھی دیکھا. یہ 50s کے لیے یہ باتیں وہی ہے جو میں اس دن تفصیل میں کہا تھا, میں اس کو شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ دستور کی بات اور کانگریس اور آئیڈیا آف انڈیا اور سیکولرزم اور گاندھی, ان کو اپنی عوام کے سامنے کلیئر ہمیں ہی کرنا ہے, یہ لوگ نہیں کرنے والے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, بھلے اس کے لیے آپ کو جس بھی چیز سے گزرنا پڑے. حق کی بات کریں, نہیں تو نہ کریں, خاموش رہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اور اگر کسی نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہے پورا تو کانسٹیٹیوشن کی تعریف نہ کرے, پہلے پڑھ لے, پڑھنے کے بعد وہ تعریف کرنے یا تنقید کرنے کی کا اسٹینڈ رکھتا ہے. تو یہ تو ہوئی مختصر سی بات کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور اس میں الیکشنز اور پارٹیز سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کانگریس ہماری دشمن نمبر 1 ہے. اگر وہ دشمن نمبر 1 نہ ہوتی تو یہ نظام ہمارے سامنے ایسا نہ ہوتا. اب آئیے اسپیسیفک باتوں پر جو پچھلے 1 سال میں ہوا, پچھلے 6 مہینے میں ہوا, جس سے کہ مطلب لنچنگ تو, اچھا میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ لنچنگ تو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے, انفیکٹ 100 سال سے چل رہی ہے. بس یہی ہے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے ایک تو اس کی ویزیبلٹی بڑھی ہے, ویڈیوز بنتے ہیں, پہلے نہیں بنتے تھے. پہلے ایک اخبار میں ایک چھوٹا سا کالم ہوگا, اس میں بھی 2 لوگ مارے گئے, کیسے مارے گئے کسی کو پتہ نہیں, وہ پولیس جو رپورٹ کرے گی وہ آپ کے پاس ہے. اب کیا ہے کہ ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ موبلائزیشن بھی انٹرنیٹ کے بعد آسان ہو گیا ہے. کہ اگر کسی کو فرض کیجیے کسی گاؤں میں کسی کو پکڑنا ہے کہ وہاں سے گاڑی جا رہی ہے, اس کو چھینکو, تو بنا انٹرنیٹ کے ممکن نہیں ہے, پہلے ہو ہی نہیں پاتا تھا. تو انٹرنیٹ سے بہت موبلائزیشن بڑھ گیا موب کا, اور ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے کہ مسلمان خود بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ جو پچھلے 6-8-10 سال میں ہوا, یہ کوئی بہت یونیک نہیں ہے. تو پہلے سے ہوتا آتا تھا, بس خبر ہمیں اب ملی ہے, خبر عوام کو اب ملی ہے. پہلے بغل کے ڈسٹرکٹ میں بھی خبر نہیں جاتی تھی. یہ ساری چیزیں تو پچھلے 1 سال پہ کنسنٹریٹ کریں, جس میں کچھ گراؤنڈ بریکنگ چیزیں ہیں. پہلے 70 سال سے وہی ہو رہا تھا, پچھلے 1 سال سے کچھ نئی چیزیں ہیں. جیسے بی جے پی کو فل میجورٹی ملی تو کشمیر کا مسئلہ آیا, ٹرپل طلاق کا مسئلہ آیا, ایودھیا بابری کا مسئلہ آیا, اور اب جو ہے CAA NRC کا مسئلہ آیا, اور اب CAA. اچھا NRC بھی 1951 سے آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو یہ پرانی بحث میں آ گئی. تو یہ جو لگاتار 4-5 چیزیں ہوئیں, اس کے بعد ہماری عوام سڑکوں پہ ہے, اور وہ از خود سڑکوں پہ, کسی کے بلانے سے نہیں آئی. آپ جس بھی شہر میں جائیں گے دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں, لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں, جمعے کے بعد جلوس ہوتا ہے, مظاہرے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. عوام اپنے آپ سڑکوں پر ہے, اور اس میں بولنے میں کہیں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان عوام سڑکوں پر, عوام نہیں مسلمان عوام سڑکوں پر, اور کوئی فرق نہیں. تو یہ چیز. اچھا تو اب میں دلی کی بات پر آتا ہوں. دلی میں ہم یہاں سے آنے کے پہلے ہی 5 دسمبر 6 دسمبر سے ہی ہم نے پرچے بانٹنے, ہم JNU کے مسلم طلبا کے ہم نے پرچے بانٹنے شروع کر دیے تھے NRC CAA پر. اور ہم لوگ مینس آف پروٹیسٹ پہ بحث کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. جنتر منتر جانے کی رائے کسی کی نہیں تھی, ہم میں کم سے کم ایک اکثریت کی رائے تو یہ نہیں تھی کہ ہمیں جنتر منتر جانا چاہیے یا نہ کہیں. کبھی کبھی چلے گئے, اپنی بات رکھنے کی کوئی بھیڑ ہے اس کو ہم 10 منٹ اپنا میسج دے کے چلے آئیں, بس اتنی سی بات تھی. باقی وہ پروٹیسٹ کا طریقہ نہیں ہے. 2 جو اسٹیپس ہیں ان کو کلیئر رکھنا چاہیے. ایک ہے کہ سینسٹائزیشن, اویئرنیس, واٹ ایور, اور دوسرا ہے پلان آف ایکشن. پلان آف ایکشن کسی کے پاس نہیں, سب سینسٹائزیشن کی ہی بات کرتے ہیں. سینسٹائزیشن تو یقینی طور پہ کرنا ہے ہمیں, لیکن پلان آف ایکشن بھی پیرلل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کرٹیکل ماس جمع ہو چکا ہے لوگوں کا, تو ان سے کیا کیا جائے, کیا کروایا جائے, کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس جامعہ میں 10,000 جوان لڑکے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ہوا پلان آف ایکشن. سینسٹائزیشن تو خیر چل رہی ہے, اور ویڈیوز ہیں اس کے لیے, اور ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ہے, سینسٹائزیشن کے ہزاروں راستے ہیں, جس میں اگر 100 لڑکوں کی بھی ٹیم محنت سے لگ جائے تو وہ ایک پورے شہر کو سینسٹائز کرنے کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو ہم لوگ 5 دسمبر سے لے کر کے 13 کو جامعہ کے جمعے والے پروٹیسٹ تک چکا جام ہر جگہ چلاتے ہوئے گھوم رہے تھے. اور 14 کی رات کو بھی یہی کیا. 15 کی صبح کو اتفاقاً یہ ہوا کہ جماعت کی مسجد, جو جماعت اسلامی کی مرکزی مسجد ہے, اسے ظہر کے بعد نکلے ابو الفضل کی طرف, تو ایک بھیڑ ادھر سے آ رہی تھی. اس بھیڑ کو کچھ لوگوں نے روکا, جو ہمارے ساتھ تھے اور لوکلز تھے. انہوں نے روکا اور بولا دیکھو یہ JNU کے لوگ ہیں, ذرا ان کی بات سنو. اس کے بعد 2 لوگوں نے مجھے کندھے پہ اٹھا لیا اور مجھے مائک تھما دیا اور بولا کیا کرنا ہے. ہم نے کہا چکا جام کرنا ہے. ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھے, 9 نمبر کالندی کچھ ٹرن پہ گئے, بیریکیڈ کرنے لگے, تو خبر آئی کہ آگے ایک اور بھیڑ کھڑی ہے امانت اللہ صاحب کی لیڈرشپ میں, جو وہاں کے MLA عام آدمی پارٹی. ہم لوگ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہاں جا کے مرچ کر جاتے ہیں. اس بھیڑ سے ہم مرچ کر کے پھر سب نے تقریریں دی, ہم نے بھی کچھ بولا. پھر 2 گھنٹے کے بعد MLA صاحب بولتے ہیں کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے, اور اگلے جمعہ جو ہے امت شاہ کے گھر مارچ کریں گے. یہ وہی فالتو موڈ آف پروٹیسٹ ہے. آپ کو تو متھرا روڈ بھی کراس کرنے نہیں دیا جائے گا,
وہاں بھیڑ بنائیں گے, اپنی انرجی ضائع کریں گے, گھر جا کے سو جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس کے خلاف آرگیو کیا, نہیں بیٹھنا چاہیے, کم از کم عشاء تک بیٹھیں, صبح تک بیٹھیں, کل سوموار ہے کل تک بیٹھیں تاکہ ٹریفک جام ہو. اسی افراتفری میں ہاتھا پائی ہوئی, وہ دو گروپس پھر الگ ہو گئے, پھر بھی ہم لوگ بیٹھے رہے. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک رات کو ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ اور وہ بھی جو سبق دینے والا, وہ یہ ہے کہ پولیس کے کہنے پر روڈ کی ایک سائڈ کو خالی کروا دیا جاتا ہے, اور جیسے ہی خالی کرواتے ہیں ایک داڑھی اور پگڑی میں ایک بندہ ترنگا لے کر کے بہت بڑا لے کے آتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے پتھر مارو. اس کے بعد 4-5 لڑکے, اب جامعہ میں وائلنس ابھی ہوا, جامعہ میں وائلنس اسی وقت ہوا, سنڈے نائٹ کو جامعہ میں وائلنس ہوا ہے. جو فرائیڈے نائٹ کو تو ہلکا پھلکا وائلنس ہوا تھا, میرا بھی چشمہ ٹوٹا تھا, ٹیئر گیسز چلے تھے, لوگ پولیس والوں سے سکفل کر رہے تھے, لیکن جو میجر وائلنس وہ سنڈے نائٹ کا. تو سنڈے نائٹ کو ہم لوگ بیٹھے ہیں روڈ پر, جامعہ کی خبر آ چکی ہے, اسی وقت پولیس بھی آئی ہے کہ آپ وہ سائٹ خالی کیجیے. جیسے ہی ہم نے وہ بس چلی تھی نا شام 6 بجے پایا, تو جیسے ہی ہم نے وہاں روڈ خالی کی ہوگی 9 بجے کے آس پاس, یہ آدمی آیا اور انہوں نے پتھر چلوانا شروع کیا. ادھر سے جو گاڑیاں گزری ان میں سے کوئی گاڑی بھی سالم پار نہیں ہوئی, سب کے شیشے ٹوٹے. ٹھیک ہے, تو پولیس نے چارج کرنا شروع کیا, ہزاروں لوگ گلیوں میں ڈسینڈ کر کے, 20-25 لوگ بچے تھے, میں بھی 2-3 کو کھینچ کے لے جا رہا تھا کہ چلو بھائی مارے جاؤ گے. ادھر سے ربر بلٹ شروع ہوئے. آخر میں جب 10 لوگ بچے تو ہم لوگ بھی ریٹریٹ کر کے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ 10 لوگ اپنے تھے کہ ان کے تھے. میرا بھی محلے میں پہلا دوسرا دن. صبح تک جب پولیس چلی گئی, لڑکوں نے دوبارہ روڈ بلاک کر دیا خود سے 3-4 بجے سے. ہم لوگوں کو بلایا کہ آئیں اور آپ اپنی بات رکھنا شروع کریں. اس کے بعد سے ہم لوگ بات رکھتے رہے. اب یہ افیکٹو مینس آف پروٹیسٹ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور طریقہ اپنی بات پہنچانے کا نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی, آپ کھڑے رہے جنتر منتر پہ 1 سال, کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیشنل میڈیا کو تھوڑا بہت پڑ جائے, ایک آدھ خبر چھپ جائے, لیکن اس سے زیادہ 1 پیسے کا فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کو ہندوستان کو بند کرنا ہوگا, اور جس کی صلاحیت ہم میں ہے. اب کیا پریشانیاں آتی ہیں اس میں, وہ شاہین باغ میں 20 دن رہ کے سمجھ میں آئے. اول تو یہ کہ پہلے 10 دن جب ہم لوگ پہلے 10 دن جب انٹرنیشنل میڈیا نہیں آیا, انٹرنیشنل میڈیا جب تک نہیں آیا تھا, نیشنل تو اس کے بعد آیا, پہلے انٹرنیشنل میڈیا, تو جب تک انٹرنیشنل میڈیا نہیں آیا تھا, اسٹیج پر بولتے کون تھے؟ جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہیں یاد ہوگا. اسٹیج پر بولتے تھے مسلمان بچے, کچھ JNU کے, کچھ جامعہ کے, کچھ علی گڑھ کے, کچھ لوکل شاہین باغ کے مسلمان. بلانے میں کون آتا تھا؟ لیفٹ والے نہیں آتے تھے. لیفٹ والوں کو بلایا میں نے, کیونکہ میرے JNU میں کتنے دوست ہیں, 6 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, سب چیزیں ساتھ کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا ہمیں پارٹی نے منع کیا کیونکہ یہ اسلامی من سے ہم یہاں نہیں جائیں گے. تو آتا کون تھا؟ بادشاہ کے لوگ آتے تھے, تو یہاں بھی آئے تھے 1 مہینے پہلے ہمارے ساتھ, ہے نا. بامسف کے لوگ آتے تھے, جو کاشی رام کے ان کے وکلا وغیرہ آتے تھے. بھیم آرمی کے لوگ آئے, ہے نا. 6 تاریخ میرے خیال میں 6 دن وہ آئے تھے, چندرشیکھر آزاد. ہاں, تو یہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جب تک میڈیا نہیں تھی تب تک کون آ رہا تھا, اور کون روڈ بلاک کرنے کو تیار بیٹھا تھا, اور کون لوگ رات بھر وہاں بیٹھے رہتے تھے. کون 10-15 عورتیں سوتی تھی رات کو, جو بڑھ کر کے پھر 25-30 ہو گیا. تو جب تک ہم لوگ تھے 30-40 عورتیں روز رات کو سوتی تھیں اس ٹینٹ میں, اور دونوں کونے پہ 30-40 لڑکے بیٹھے رہتے تھے سگنلنگ کے لیے, کیونکہ اگر پولیس خالی پائے گی تو اس کو خالی کرنے میں 5 منٹ بھی نہیں, ہٹانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے. تو یہ ہوا 10ویں دن جب انٹرنیشنل میڈیا آ چکی تھی, اس کے بعد سب پہنچا. مطلب 2-3 دن بعد میں نے دیکھا CPI کا آدھا پولٹ بیورو اسٹیج پہ کھڑا ہوا, میں حیران ہو گیا. ہاں, اور ایک آدمی مائک لے کے پولٹ بیورو کہیں گے, بولے جانے 1 گھنٹہ ہو گیا, اور ہم کسی کو ہم خود 5 منٹ سے زیادہ نہیں بولتے, 5 منٹ کا اتر جاتے ہیں 1 گھنٹہ. تو میں چڑھا اسٹیج پر, میں نے کہا حضور مختصر کیجیے, کان میں ان کو کہا. تو وہ مجھے مائک تھما دیے, بولے پہلے آپ بول لیجیے. تو میں نے کہا میں ان کو کہہ رہا ہوں مختصر کرنے, پھر واپس مائک دیکھیے. اب آپ, یہ کیا طریقہ ہے, یہ ان کی یہ ضلالت ہے ان کی, آپ سمجھیے اس بات کو. یہ آپ کی مدد کرنے نہیں آتے ہیں, یہ بس اپنی فوٹو کھنچوانے آتے ہیں. اور یہ میں نے اکثر پروٹیسٹ میں دیکھا ہے, ہوتا صرف یہی ہے. جامعہ کے اس دن کیا ہو رہا تھا, 13 تاریخ کی رات کو ہم لوگ شام کو بیریکیڈ کے پیچھے ہی, ہم لوگ بیریکیڈ پہ ہر پارٹی کا ایک بندہ کھڑا ہے اپنا ایمبلم لے کر. بولا جا رہا ہے ادھر اترو, آگے بڑھو, ہم لوگ بھی بڑھیں گے. تو بولے ڈیٹین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ادھر آ جاؤ. نہیں, وہ کھڑے رہیں گے بیریکیڈ پہ, نہ بیریکیڈ ہٹانے دیں گے نہ خود آگے بڑھیں گے. تو یہ دیکھیے, یہ آپ کے روڈ بلاکس ہیں, یہ لوگ, یہ ساری پارٹیاں آپ کے روڈ بلاکس ہیں. اگر کوئی بھی پارٹی آپ کی ہمدرد ہوتی تو یہ حال ہمارا ہوتا ہی نہیں. کوئی ایک بھی پارٹی ہندوستان میں, کوئی ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ کہ ہندوستان ڈیموکریسی کا. تو 20 دن میں ہم نے یہ
छोटी छोटी चीज़ों का और एविडेंस मिला हमें, जो पहले से हम लोग जान रहे थे, मगर उसका सबूत और मिला कि ये पार्टियां जो है वो कैमरे की भूखी हैं, वोट की भूखी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये समझ में आई, शाहीन बाग में अव्वल दिन से हम लोग बोल रहे थे कि दिल्ली के लोग अपनी अपनी सड़कों को जाम करें। कुछ जगह कोशिशें भी हुई, सीलमपुर जाफराबाद में कोशिश हुई, राफ ने भगा दिया, पुरानी दिल्ली में कोशिश हुई, वहाँ भी फोर्सेस ने आकर के भगा दिया। लेकिन आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया आने के बाद फुटफॉल शाहीन बाग में दिन का 1 लाख 2 लाख इस तरह का होने लगा, 50,000 1 लाख। अरे भाई, अगर उसमें से 500 भी मुखलिस लोग होते ना तो काफ़ी था दिल्ली बंद करने के लिए। ये बात आप समझिए, आपका हमदर्द कोई नहीं है, वो या तो एग्जॉटिक ट्रिप मारने आए, यहाँ कबाब कैसा मिलता है देखने जरा, अभी ये सेफ भी है गैर मुस्लिमों के लिए क्योंकि मीडिया अटेंशन है, कुछ होगा नहीं, लड़कियाँ भी घूम रही हैं रात भर तो हम भी घूम सकते हैं। हाँ, ये है कि वो एग्जॉटिक प्लेस है उनके लिए, दिल्ली की सिविल सोसाइटी के लिए। तो एक तो काम उन्होंने वो किया। दूसरा ये कि स्टेज पर फिर हर तरह के नेता आने लगे। 11 दिन के बाद से अल्लाह जाने कौन कौन आया है, सलमान खुर्शीद बिना बुलाए। अच्छा हाँ, ये भी बहुत अहम बात है, बिना बुलाए कोई बुलाता नहीं था कि आप यहाँ आ जाए। जैसे ही मैंने देखा कि इफ्तार की तस्वीर अपलोड की लोगों ने, आधे घंटे में धड़ाधड़ दिल्ली के नेता आने लगे, क्योंकि इफ्तार में 10,000 लोग थे, ठीक है, तो उनको तो 10,000 लोगों को एड्रेस करने का मौका है, कैमरा है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई। तो पिछले 10-12 दिन से हमारी कोशिश ये रही है दिल्ली शहर में कि बाकी कहीं ऐसा हो पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक तो सरकार भी तैयार है, सोर्सेज तैयार हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे गैर मुस्लिम अलाइज हैं वो अलाइज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। अगर वो अलाइज होते तो दिल्ली बंद होता। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारा कोई अलाई नहीं है यहाँ, कोई गुट, कोई गिरोह, इंसान हो सकता है, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गिरोह की, किसी गुट की आप बात करने, कोई आपका अलाई नहीं है। तो अव्वल तो ये। अब हमें दिल्ली क्यों बंद करना है? अभी बहुत तरह के आर्ग्यूमेंट आते हैं कि बहुत सारी आवाम को इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो आप एक साइड खोल दें, ये करें वो करें। एक साइड का तो तजुर्बा मैंने बता ही दिया, वो तो खैर खारिज है पूरा बहस से। लेकिन हमें दिल्ली बंद इसीलिए करना है कि आवाम को इनकन्वीनियंस हो। ये हम अचीव किए अपना गोल 20-25 दिन मेहनत करके कि अब नोएडा जो है, नोएडा से दिल्ली आने वाले लोग कम से कम 3 घंटा लेट होते हैं, है ना। तो ये अचीवमेंट है। अगर एक और रोड बंद हो जाए 6 घंटा लेट होंगे, और एक और रोड बंद हो जाए तो दिल्ली में पानी बंद हो जाएगा, है ना। जरूरी चीज़ है, तो ये हमें करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं नहीं जा सकते। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है जब खतरात क्या आते हैं, अब जैसे पहली रात वाली की बात, वो मौलाना नुमा इंसान फिर कभी नज़र नहीं आया, वो उसी दिन नजर आए, उसके बाद कभी नहीं नजर आए जो पत्थर चलवा रहे थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर हमारी भीड़ अनऑर्गेनाइज्ड है तो बीजेपी को या आरएसएस को या इवन कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को भी पोलराइजेशन का फायदा होता है। जहाँ 40% मुस्लिम वोट है, वहाँ पोलराइजेशन से कांग्रेस को लगेगा कुछ हमें मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कांग्रेस और बीजेपी चाहेंगे दंगे कराना, जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर में सिर्फ बीजेपी ने थोड़ा ना दंगे करवाए थे, तो ये दोनों पार्टियां चाहेंगी दंगे करवाना। तो दंगों से बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमारे पास कैडर इतना मजबूत हो कि हम कंट्रोल में रख पाए। नहीं तो अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ आप दावत दे रहे हैं सामने वाले को, आप हमारी भीड़ में दंगे कराएं, जो मेले के हालात होते थे पहले। तो एक चीज़ तो ये समझ में आई, जो हमारी कमजोरी थी, जो हमारी कोताही रही, वो ये थी कि हमारे पास इनफ लोग नहीं थे जो इन रिस्क को जानते हों और समझते हों। तो इसकी वजह से 2 तारीख तक हमने समझाई। न्यू ईयर तक तो हमारा प्लान था कि हम हर हाल में बैठेंगे। न्यू ईयर की रात पुलिस वालों ने बुला के मुझे ये कहा कि अब ऊपर से ऑर्डर है कि हमें इंटरवीन नहीं करना है, मतलब आपको जब तक बैठना है बैठो। अब इसका क्लियर मतलब ये था कि वो इलेक्शन तक इसे पुश करना चाहते हैं, और वही होगा। अभी हाई कोर्ट खुलने के बाद भी कोई ऑर्डर नहीं आया, तो मतलब ये है कि वो इलेक्शन तक शाहीन बाग की सड़क को पुश करना चाहते हैं। अब उसका नतीजा क्या होगा ये अल्लाह को मालूम है, या होम मिनिस्ट्री के प्लान्स जो होंगे हमें तो खबर नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वो इलेक्शन तक में इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अस। वी डोंट केयर बीजेपी जीते कि कांग्रेस जीते, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकियों की तो पता नहीं कि आम आदमी पार्टी जीते, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे के ऑटो वाले को पड़ता है, क्योंकि उसको केजरीवाल ने काफ़ी कुछ दिया है, बिजली फ्री हुई है, तो वो तो है एक बात। लेकिन इन द लार्जर नैरेटिव कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क क्या पड़ रहा है कि जो सज़ा शाहीन बाग को मिलेगी या उस मोहल्ले को मिलेगी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर शाहीन बाग अकेला खड़ा रहा तो फिर उस सज़ा गाज उसी पे गिरेगी, क्योंकि बाकी जो मुजाहरात हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना लें आप, और शाहीन बाग को एक साइड रखें। यहाँ हाईवे ब्लॉक थे, बाकी कहीं हाईवे ब्लॉक नहीं हुआ है, बाकी कहीं 1 महीने से 2 महीने कहाँ हुआ आप बताइए। 1 आध दिन कहीं कोशिश की गई दरभंगा के पास, और कहीं कहीं छोटी जगहों में, सुबह जाएंगे शाम चले आएंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी।
यहाँ जब आप 1 महीने बंद रख चुके हैं रोड, प्रॉपर्टी डैमेज किया है, उसके बाद अच्छा एक और चीज़ है जो जिसने परेशान किया हम लोगों को, और तो बहुत आसान तरीका है सबोटाज करने का, वो ये है कि आप अगर एक बड़ी तहरीक चला रहे हैं तो उसमें कैश का फितना डाल दें, ठीक है? मतलब ये कि कैश कलेक्शन का फितना, तो कैश कलेक्शन का फितना फिर पुलिस के लिए वो गिफ्ट होता है कि आप कैश का हिसाब नहीं दे सकते, आप सामान का हिसाब दे सकते कि हमने 100 कंबल बनाए तो इससे बम थोड़े ना बनाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन कैश का हिसाब नहीं दिया जा सकता। तो वो भी एक फितना है जो कि उस सड़क पर इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन के बाद, जब तक इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन नहीं आई थी, हमारी तहरीक इस मामले में कामयाब थी कि हम कैशलेस इकॉनमी चला रहे थे, ठीक है, किसी को कैश की ज़रूरत नहीं थी, सब सामान अस खुद आता था, आपको बिरयानी लानी, आप बिरयानी ले आए, इस तरह होता था, और मोहल्ला खुद से ऑर्गेनाइज होकर कर रहा था, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी तरह की कैश की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब से मीडिया आई, मेन स्ट्रीम मीडिया आई, तो ये परेशानी का हमें सामना करना पड़ा कि अब लोग खुद से आके पैसा दे रहे हैं, और ये बहुत परेशानी वाली चीज़ है क्योंकि हमारे पास मैनेज करने के लिए लोग नहीं थे, और जब 10-10 हज़ार की भीड़ चली जाती है तब कहाँ से कोई किसी को मैनेज करेगा, सब एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, जब सब एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं, पुलिस को खबर है, हमें भी खबर नहीं है कि कौन किसको पैसा दे रहे हैं। तो ये सबोटाज करने का एक बहुत आसान तरीका होता है कि कैश को इंट्रोड्यूस कर दें, आप कैश ट्रांजैक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दें, कैश ट्रांजैक्शंस को रीड किया जा सके, ये बहुत आसान तरीका है। तो कोई भी बड़ी तहरीक हमें चलानी होगी तो उसमें कैश से दूर रहना होगा। मतलब आपको ये बहुत बुनियादी बात है, लेकिन मैं बस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि 1 महीने से यही सब चल रहा है, ठीक है। तो अब रही आगे की बात कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो मेरी नज़र में हमें ऑर्गेनाइज होकर के दिल्ली बंद करना होगा, ठीक है। बाकी अलीगढ़ का आप लोग बेहतर जानते हैं, ज्योग्राफी और कम्युनल रिलेशंस, मगर दिल्ली तो दिल्ली है, दिल्ली में इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। केसेस होंगे, केसेस तो सब पे पड़ेंगे, लेकिन इतनी आसानी से एक मॉब भेज करके जो JNU का वाक़या है वो भी मज़ेदार। अच्छा, JNU का वाक़या तो हुआ किसी और वजह से, इससे उसमें आम बच्चे, फी हाइक की क्राइसिस थी जो चल रहा था लगातार, 2-3 महीने से JNU को शट डाउन किया गया था, लेफ्ट पार्टीज़ ने, बापसा ने, सारी पार्टीज़ ने मिलकर के, आम स्टूडेंट्स ने शट डाउन रखा था। फिर उसमें नेगोशिएशंस MHRD से 2 महीने से चल रही थी और कुछ नेगोशिएटेड प्राइस रखा गया था टेबल पर कि इस पर कंसेंसस हो जाए। यहाँ की पार्टी वाले नहीं माने, बोले हमें भाई वापस जो ओरिजिनल वो था वो चाहिए। तो इसमें फिर वायलेंस की शुरुआत हुई, पहले गार्ड्स भेजे गए डिसलॉज करने, गार्ड से काम नहीं हुआ तो ABVP के लोग आए, मारा पीटी हुई, इधर के ABVP वालों ने पहले मारा, फिर अगले दिन कुछ लेफ्ट वालों ने स्कफल दिया, फिर उसके बाद आए JNU में गुंडे 100 के आसपास। अच्छा, इत्तेफाकन मैं उसी दिन शाहीन बाग से पहली बार JNU लौटा था 20-25 दिन बाद शाम को 5 बजे, और मुझे नहीं खबर थी कि यहाँ लड़ाई हो रही है। तो जब मैं इंटर किया हूँ, मैं खुद देखा कि 3-4 डंडे लेके लोग घुस रहे हैं, तो मुझे लगा इतनी भीड़ है, इतनी इनको संभाल लेगी, मुझे क्या पता कि 100 और आने वाले, 1 घंटे के अंदर 100 और आ गए। तो ये चीज़ थी, हम लोग थोड़ा दूर थे, दूसरे हॉस्टल में थे, हमारे वापस आते आते तो मॉब अपना काम कर चुकी थी जब तक हम लोग वापस पहुँचे। फिर हमने देखा, जब हम लोग वापस आए 7:30 बजे, 6 बजे से उनका वायलेंस शुरू हुआ, हम लोग 7:30 बजे तक वापस आए तो देखा मेन गेट तो पूरा पुलिस ही कंट्रोल में, सारी सड़कें खाली, गलियाँ खाली, कोई नहीं है। मेन गेट पे 40-50 पुलिस वाले, गेट का कंट्रोल तो 6 बजे ही ले चुके थे, वही गुंडे घुसा रहे थे। और जब हम लोग वहाँ से यू टर्न लेके अंदर हॉस्टल की तरफ वापस चलने लगे तो थोड़ी ही दूर पे देखा कि वो 60-70 की भीड़ आ रही है, हम लोग 5-6 लोग थे बाइक्स पे, 60-70 की भीड़ आ रही है जिनके सब में मेटल रॉड्स और स्टिक्स एंड एक्सेट्रा है, और उनको 2 पुलिस वाले आगे एस्कॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें बोला कि निकल जाओ यहाँ से, हम लोग पीछे से घूम के निकल गए और फिर वापस दौड़ के आए कि कुछ किया जा सके 10-12 लोगों को लेके, लेकिन तब तक 150-200 पुलिस वाले उधर से आ रहे थे, और फिर उन्होंने जो स्टूडेंट्स मोबिलाइज हो रहे थे मार्च करने के लिए उनको घेरा और बाकियों को निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कश्मीरी बच्चों के और मुसलमान बच्चों के घरों को, मतलब रूम्स को टारगेट किया गया, उनके रूम को तोड़ा गया, कई बच्चे बालकनी से कूद करके भागे वगैरह वगैरह। तो बस मैं ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि इसमें CPM भी वायलेंट पार्टी रही है, उसकी तारीख वायलेंट है, वो मारती है लोगों को जिस तरह ABVP मारती है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये दोनों पार्टियाँ निहायत ही वायलेंट है। लेफ्ट पर तो बाद में बात करूँगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि CPM एक वायलेंट पार्टी है। उसकी केरला और बंगाल की हिस्ट्री आप पढ़ लें तो ये ज़्यादा जो मैस्कुलिनिटी दिखाना है ना कि आप भीड़ बन के 3 लोगों को पीट रहे हैं जस्ट बिकॉज कल उन्होंने कुछ किया था, अरे तुम तो कंप्लेंट करो, मतलब तरीका होता है कुछ, और अगर लड़ रहे हो तो फिर लड़ने को तैयार रहो, गायब ना हो जाओ कि आम बच्चे पिटे तुम्हारी वजह से, कैंपस पे हमला हो रहा है तो दीवार बन के खड़े रहो, सब गायब थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी नोटेड है कि पिटे आम बच्चे, सर फटा आम बच्चों का। वो तो प्रेसिडेंट की हिम्मत थी, आयशी घोष की, वो आगे खड़ी थी और आगे बढ़ी,
باقی جتنے لڑنے والے تھے وہ تو سب غائب تھے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ میں خود کھڑا ہوں وہاں 7 بجے سے. تو یہ چیز ہے. اب لیفٹ پر تھوڑا 2-3 لائن میں بول دوں کہ لیفٹ سے ہم لوگوں کو 2 طرح کے اعتراض ہیں. چاہے جیسے ہمارے اب اسلام میں ہوتا ہے کہ ایک منہج ہوتا ہے, ایک مسلک ہوتا ہے. اہل حدیث منہج بھی ہو سکتا ہے, مسلک بھی ہو سکتا ہے, انسٹیٹیوشنز بھی ہو سکتے ہیں, انڈیویجول منہج بھی ہو سکتا ہے. منہج سے تو آپ ڈیبیٹ کریں گے بیٹھ کے کہ آپ کا کیا نظریہ, میرا کیا نظریہ. انسٹیٹیوشنز کا رویہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے کہ وہ پارٹی کیا کر رہی ہے. اسی طرح ایک انسان بول سکتا ہے کہ میں کمیونسٹ ہوں, اس سے الگ بحث ہوگی. اگر ایک آدمی بول رہا ہے کہ میں CPM کا ممبر ہوں تو اس سے الگ بحث ہوگی, کیونکہ CPM کی تعریف جو ہے وہ اینٹی مسلم رہی ہے. وہ دوسری آئیڈیولوجیکل بحث الگ ہے. یہاں ایک پولیٹیکل ہسٹری کی بحث ہے. انہوں نے ویسٹ بنگال اور کیرلا میں کیا کیا ہے. ویسٹ بنگال میں انہوں نے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا, غرضی میں رکھا. جو جتنے بیک ورڈ مسلمس ہیں وہ جنرل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ تو ابھی 2010 کے بعد سے کوششیں ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بیک ورڈ اس میں ڈالا جائے. تو یہ تو بس ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. ریزرویشن کے خلاف رہے یہ لوگ. میں خود IIT بامبے میں پڑھا ہوں. جب تک منڈل کمیشن امپلیمنٹ نہیں ہوا 2008 میں 600 میں 6 بچے آتے تھے, 5 بچے آتے تھے مسلمان, 1%. منڈل کمیشن لگنے کے بعد 15 ہو گئے, 16 ہو گئے, مطلب 3 گنا بڑھ گئے. صرف منڈل کمیشن سے اتنا فرق پڑا. اور اس کے بھی خلاف تھے لیفٹ والے, اگر آپ کو یاد ہو. تو نہ لیفٹ نہ کانگریس, ان دونوں میں کسی پارٹی نے کسی موڑ پر آپ کا ساتھ نہیں دیا. 70 سال کی تاریخ ہے, کسی موڑ پہ آپ کا ساتھ نہیں دیا. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی ہے. انڈیویجول انسان کوئی اچھا ہو سکتا ہے اور وہ ہمدردی رکھ سکتا ہے, لیکن آرگنائز فورس کی طرح انہوں نے ہمیشہ آپ کا راستہ روکا ہے, کبھی آپ کو آگے جانے نہیں دیا. یہ تو ایک چیز ہوئی کہ جو پولیٹیکل ہسٹری. آئیڈیولوجیکل بحثیں الگ ہیں کہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم ایک پرانی آئیڈیالوجی ہو چکی ہے, وہ میوزیم میں رکھے جانے لائق ہے. ان کی سمجھ ہی اتنی کوتا ہے کہ ہماری باتیں کر ہی نہیں سکتے. تو وہ تو الگ ہے, اس پہ بعد میں جایا جائے. بھی ارجنٹ ایشوز جو ہے ان کو ڈیل کیا جائے کہ ہمارے الائی کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں. تو یہ اچھا. اب ایک اور چیز ہے جو ہم لوگ دلی میں کوشش کریں گے, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس, دیکھیے اب ہم اسکالرس ہیں, اگر ہم اسکالر ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کہ ایک غیر مسلم اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. دلی کے اسکالرس کی یہ ذمہ داری ہے. تو اگر ہم 500 اسکالرس کی ٹیم دلی میں بنا لیں مسلمان, تو 500 ہندو ان کے ساتھ آئیں گے جب ارجنٹ معاملہ ہوگا. اتنی تو اب زندگی یہی گزاری ہے, تو اتنا تو کرے. ایک آدمی کو تو لا ہی سکتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اگر 500 ہیں دلی میں, تو ہم 500 مسلمان 500 ہندو روڈ پہ کھڑا کر دیں اپنی شرطوں پہ, اپنے کاز کے لیے. ارے بھائی ایک ہندو کو تو آپ لا سکتے ہیں نا اپنی شرطوں پر, ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اسی ڈر سے بچنا ہے کہ کمیونل ٹیگ نہ لگے. کمیونل ٹیگ سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے بروٹیلٹی سے. فرق پڑتا ہے جب ہم اکیلی کی بھیڑ ہے اور پولیس ہمیں بے تحاشا مارے, فرق اس سے پڑ سکتا ہے. فرض کیجیے ایک آرگومنٹ بار بار آ رہا تھا دلی میں, اسی لیے میں یہ بات رکھ رہا ہوں. تو ہماری یہ کوشش رہی ہے دلی میں کہ ہم ایک ایسی بھیڑ کو بنا پائیں جس میں غیر مسلم ہمارے ساتھ نعرہ تکبیر لگائیں, ٹھیک ہے, اور وہ ہماری شرطوں پہ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ. اگر وہ ہماری شرطوں پہ نہیں کھڑے ہیں تو مطلب وہ ہمارا استعمال کر رہے ہیں اور ہماری بھیڑ کا استعمال کر رہے ہیں, جو کہ انہوں نے 70 سال سے کیا ہے. اب وقت یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو بولیں کہ اگر ہمدرد ہو تو ہماری شرطوں پہ آگے کھڑے ہیں. اگر ہماری شرطوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو وہ ہمدرد نہیں ہے ہمارے. ایک چیز یہ ہے. دوسری میں نے بہار میں دیکھا, اچھا بہار کا ایگزامپل دوں گا. بہار میں بہت ساری ریلیاں ہو چکی ہیں, ہر روز 1-2 بڑی ریلی ہوتی ہے. اب وہ کنہیا والی ریلی دیکھ لیجیے, 5 لاکھ لوگ تھے اس میں ارریہ میں. اب اس کا مسئلہ بس اتنا سا ہے, یہ میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں, اگر 5 لاکھ لوگ ہمارے پاس ہوں آرگنائزڈ, تو ہم ہندوستان اور نارتھ ایسٹ کو پرماننٹلی کٹ کر سکتے ہیں. پر ہم پرماننٹلی نہیں تو کم سے کم 1-8 مہینے کے لیے تو کٹ کر ہی سکتے ہیں. مطلب اتنا مواد ڈالے پٹریوں پر, روڈ پہ, کہ ان کو ہٹانے میں 1 مہینہ لگے, ٹھیک ہی نہیں. جائیں ایئر فورس سے, آسام کو کاٹنا ہماری ذمہ داری ہے. آسام اور انڈیا کٹ کے الگ ہو جائے, تبھی یہ ہماری بات سنیں گے. آسام میں جو مسلمانوں کا حال ہے آپ کو پتا ہے, CA نافذ ہو چکا ہے, وہاں ڈیٹینشن کیمپ میں لوگ ڈالے جا رہے ہیں, ہے نا. اور وہاں تو خیر قتل عام چل رہا ہے, 6-8 مہینے میں پتہ چلے گا سارے بنگالیوں کو مار دیا گیا, ہندو ہو یا مسلمان, ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں آسام کی مدد کرنی ہے تو ہمیں آسام کا راستہ بند کرنا ہوگا فوج کے لیے, سمجھ لیں, فوج کے لیے. اور جتنے بھی جو بھی یہاں سے سپلائی جا رہا ہے بند کرو. اور وہ بند کر سکتے ہیں کیونکہ چکن نیکس مسلمانوں کا ہے. وہ جو علاقہ ہے مسلم اکثریت ہے. کنہیا جیسے نیتا کیا کریں گے, جا کے انقلاب کے نعرے لگوائیں گے, انقلاب کے نعرے لگوائیں گے, فوٹو کھنچوائیں گے اور چلے آئیں گے. تالیاں ہوں گی ہمارے عوام کی, چہرہ ہوگا ان کا, اور اس سے ایک بھی پروڈکٹیو چیز نہیں نکلی آج تک, ایک بھی پروڈکٹیو چیز نہیں نکلی آج تک. تو یہ چیز یاد رکھیے, یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر عوام غصے میں ہے
اس غصے کا پروڈکٹیو یوز کرنا وہ ذمہ داری ہے سیاستدان کی, اسکالر کی, صحافی کی, جو بھی ہے, کہ ہم اس کو پروڈکٹیولی یوز کر پائیں رادر دین ویسٹ کرنا فوٹو سیشنز میں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ ابھی تک جو سینسٹائزیشن کا بھی معاملہ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, انہی کنٹرول میں جو انڈین نیشن کی پوجا کرتے ہیں, چاہے وہ لیفٹ ہو چاہے کانگریس ہو, سارے وہ انہی کے کنٹرول میں. تو ہمارے کنٹرول میں یوں آئے گا کہ ہم لوگ مسلم اسکالرس کا گروپ بنائیں, اور ایسا گروپ بنائیں جس میں آپس میں اس بات پہ بحث نہ ہو کہ ہم نیشنلسٹ ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. باہر میں جو پردہ رکھنا ہو وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمیں کچھ دنوں تک بھائی چپ رہنا ہے کہ انڈیا سے یا اس جگہ پہ نہیں بولنا ہے یا اس جگہ پہ نہیں بولنا ہے, وہ بات الگ ہے. یا آج حالات ٹھیک نہیں ہے یا کل حالات ٹھیک نہیں ہے, پرسوں بول سکتے ہیں, لیکن پرسوں کا مطلب یہ نہیں 10 سال بعد. مطلب میں ابھی جیسے ڈیلی افیئرس کی بات کروں کہ میں کس محلے میں کھڑا ہوں, لیکن یہ کلیئرٹی ان اسکالرس میں ہو کہ ہم ہندوستان کے نظام اور آئین سے پریشان ہیں. اگر یہ کلیئرٹی ہے تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, نہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس بات پہ اطمینان کر لیں آپ, there is no way to move forward. تو ابھی اگر عوام سڑکوں پر ہے اور عوام سننے کو تیار ہے, شاہین باغ میں یہ ہوا کہ میں اسٹیج پہ چڑھ کر کے روز کانگریس کے خلاف 2-3 بار بولتا تھا. ٹھیک ہے. بی جے پی RSS کا نام میں نے 20 دنوں میں شاید ایک بار بھی نہ لیا ہو, کیونکہ پتہ ہے لوگ اس لیے سڑک پر ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے بھاجپا نے کچھ نیا وہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف, بس اسی لیے سڑک پہ. ان کو ابھی CA پتہ بھی نہیں, NRC بہتوں کو نہیں پتہ ہے, CA بہتوں کو نہیں پتہ ہے, دلی میں, بہار کا تو چھوڑیے, دلی میں نہیں پتہ ہے. تو عوام سڑکوں پر اس لیے نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ وہ CA کے لیے آئے ہیں یا وہ کانسٹیٹیوشن بچانے آئے ہیں یا وہ دیش بچانے آئے ہیں. یعنی مسلمان خود کو بچا لے بہت بڑی بات ہوگی, اور اگر ہم خود کو بچائیں گے تو دیش بھی بچ جائے گا, اور اگر ہم خود کو نہ بچا پائیں تو یہ دیش بھی برباد ہو جائے گا. اگر مسلمان آرگنائز ہو کر کے رسپانس نہ کر پائے تو ہم انآرگنائز رسپانس دیں گے, اور انآرگنائز رسپانس اگر مسلمانوں نے کیا تو یہ دیش تہس نہس ہو جائے گا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو اگر مسلمان خود آرگنائز ہوئے تو اسی سے ہم دیش بھی بچا لیں گے انشاءاللہ, ہمیں اتنی قوت ہے, لیکن پہلے ہمیں آرگنائز ہونا ہوگا, یہ بات بہت ضروری ہے. اچھا, تو عوام جو ابھی چوتھے گیئر میں سڑکوں پہ گھوم رہی ہے, تو ہمیں بھی چوتھے گیئر میں گھومنا ہوگا. ہمیں کیمپس کے سینسٹائزیشن سے زیادہ عوام کے سینسٹائزیشن پہ دھیان دینا ہوگا. اگر ہم NRC کی بات کر رہے ہیں, CA کی بات کر رہے ہیں, تو اسی بہانے 1951 سے پوری تاریخ سنائے سٹیزن شپ کی, اینیمی پراپرٹی ایکٹ کی, کس طرح لوگوں کو واپس بھیجا گیا, کیا کس طرح مارا گیا, نیلی میسیکر کی, جو بھی ہے ساری کہانی اسی بہانے سنانی ہے ہمیں, کیونکہ عوام کو اور کوئی نہیں بتانے والا. جس نے نیلی میسیکر کرا وہ تھوڑا نہ بتائے گا. اندرا گاندھی اور یہ بتانے والے ہیں آپ کو کہ نیلی میسیکر کیا تھا, بتانا آپ کو ہی پڑے گا. وہ تو دلت مسلم والا ایشو تو شروع میں بولا میں نے, جی ہاں. تو یہ چونکہ عوام ابھی چوتھے گیئر میں ہے اور سننے کو تیار ہے. میں نے یہ شاہین باغ میں احساس کیا کہ اگر میں کانگریس کے خلاف بول رہا تھا, گاندھی کے خلاف بول رہا تھا, وہ سن رہے تھے, اترنے کے بعد پوچھتے تھے کہ کیا ہے اس میں, ڈیٹیل بتائیے. یہ چیز شاید 2 سال پہلے بھی ممکن نہ ہوتی, لوگ بہت جلدی نیچے اتار دیتے. وہاں بھی نیچے اتارنے کی کوشش ہوئی مجھے, کئی بار کھینچا بھی گیا مجھے نیچے, لیکن میں واپس چڑھ جاتا تھا. پھر اپنا بولنا ہے, میری بات وہی رکھنی ہے. تو ابھی یہ حال ہے کہ اگر آپ ایسی بات بولیں گے تو ایک اکثریت آپ کے ساتھ آئے گی, کیونکہ انہیں پتہ ہے انہیں سب نے دھوکہ دیا, کسی ایک پارٹی نے ان کی مدد نہیں کی, ان کو یہ احساس ہو چکا ہے. تو یہ CA کی کہانی نہیں ہے, یہ کہانی ہے لمبے بیٹریل کی. کوئی بولتا ہے 6 مہینہ, کوئی بولتا ہے 6 سال, کوئی بولتا ہے 60 سال, لیکن یہ CA کی بات تو ہرگز نہیں ہے. یہ آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے, میری سمجھ میں یہی آیا 1 مہینے سڑکوں پر رہ کے, یہ CA کی بات نہیں ہے. یہ بات ہے کہ جو 70 سال سے چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا بھائی, اس کی بات ہے. اور یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس, اور یہ انٹرنیٹ آنے سے جب ان کے ظلم بڑھیں گے تو ہمارا ریئیکشن بھی بڑھنا ہی تھا. انٹرنیٹ آنے سے ہم متحد ہوں گے. پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دلی, پہلے تو پرمیشن لے کے چھپنا ہوتا تھا, ابھی تو ان کو پرمیشن لے کے ہٹانا ہوتا ہے. تو فرق سمجھ آ رہا ہے, بہت بڑا فرق آ چکا ہے. اب پہلے اجازت لیتے ہیں کہ ہم ہٹوا پائیں کہ نہیں ہٹوا. تو ایک تو ہو گیا CA کے بہانے 1951 سے ہم اپنی شہریت کی کہانی سنا سکتے ہیں, اور دوسری چیز ہے وہ کہ پولیس بروٹیلٹی جو ابھی ہو رہی ہے, اور آرمڈ فورسز کی بروٹیلٹی اگر ہو رہی ہے, کشمیر ہو چاہے جامعہ ہو چاہے علی گڑھ ہو, تو اس کے بہانے ہم پوری PAC کی داستان کھول سکتے ہیں عوام کے سامنے, جو عوام کو پتہ نہیں ہے. تو یہ 2 اچھی چیزیں ہمیں ریلیونٹ مل گئی ہیں کہ CA کے بہانے ہم سٹیزن شپ کی بات کریں, اور پولیس بروٹیلٹی کے بہانے پورا جو اسٹیٹ وائلنس ہے, اسٹیٹ اسپانسرڈ وائلنس اور the last 70 years, ہم اس کی بات کریں. چاہے جموں سے شروع کریں, چاہے ہاشم پورہ کی بات ہو, مراد آباد کی بات ہو, نلی کی بات ہو, ہزاروں میں, مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا
हाँ, अलीगढ़ तो खैर, अलीगढ़ तो सबसे ज़्यादा राइट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है हिंदुस्तान का। वो तो पॉल ब्रास को ही पढ़ लीजिए, वो बताते हैं कि यहाँ जितने दंगे हुए उतने कहीं ना हुए, अर्बन एज वेल एज रूरल। हाँ, तो ये मौका है हमारे पास कि अब पर्चे हम लिखें, वीडियोस हम बनाएं और ऑर्गेनाइज हो करके अपने अपने घरों तक पहुँचाएं। भाई अलीगढ़ के अगर 1000 लड़के भी, 1000 स्टूडेंट्स यहाँ के और जामिया के 1000 स्टूडेंट्स अगर मिल करके एक ग्रुप बना लें तो वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, है ना। हमें अपनी बात आवाम तक पहुंचानी है। कैंपसेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी की वो खुद पढ़ें और उसके आगे काम करें। मतलब यहाँ ज़्यादा वक्त ज़ाया करने का नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर आप 3 लोगों को समझा पा रहे हैं, उतने वक्त में आप शायद आवाम में 3000 लोगों को समझा दें। ये चीज़ हमें समझ में आई है। अगर आप आवाम के पास जाके ये बोल रहे हैं कि हम ना आपसे वोट मांगने आए हैं ना आपसे पैसा मांगने आए हैं, तो आवाम आपकी बात सुनेगी। ये तजुर्बा रहा है, ये सुनेगी वो आपकी बात, क्योंकि आप कुछ उम्मीद लेके नहीं आए हैं। आप वो गाली भी बकेंगे, आप चले जाएंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा ज़रूर सुनेंगे। अनलेस की कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो उनका इस निज़ाम में, जो है लोगों का। तो जिनका है वेस्टेड इंटरेस्ट, आपको उनसे दूर रहना है। दूर ही नहीं रहना, उनसे कड़े अल्फाज में बात करना है। सिर्फ दूर नहीं रहना, कड़े अल्फाज में बात करना है। जो ज़्यादा नेशनलिज्म बोले वो हमारा दुश्मन है, भाई साफ है इस पे। ये मतलब ये बात कैसे नहीं समझ में आ रही है, जो उसी बुत की पूजा करने पर बार बार हमें मजबूर कर रहा है, जो सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होना चाहिए, जो इस शक्ल में होना ही नहीं चाहिए जिस शक्ल में है। ये हमारे लिए, हम पर मुसल्लत किया गया है ये, और हमें इसको हमारी जिम्मेदारी इसको तोड़ना। और इसको इंशाअल्लाह इसको तोड़ने में तो बहुत भले लंबा वक्त लगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी कि हमारी आवाम को समझ में आए कि वो इस निज़ाम में फंसे हैं। तो किसी एक 5 साल इलेक्शन साइकिल में नहीं फंसे हैं, वो इस निज़ाम में फंसे हैं जो 1950 में जिसकी तश्कील की गई। जैसे एक दो और एग्जाम्पल इसके देता हूँ और चीज़ क्लियर हो जाएगी। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। अंग्रेज़ों के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ के भी हाई कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट लंदन में था, यहाँ भी कोर्ट्स थे। एग्जीक्यूटिव तो है ही यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा, और बच रहा लेजिस्लेटिव जो लंदन में था, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव को हटा दें, वो तो अंग्रेज़ों के कोर्ट पे चल रहा है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों आज़ादी के पहले ज़्यादा इम्पार्शियल थी देन आज़ादी के बाद, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिली, मुसलमानों पर एक दुश्मन कौम मुसल्लत कर दी गई। ये बहुत अहम बात है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहीं नहीं जाएंगे। समझिए इस बात। एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशरी हो, वो 1950 के बाद से हमारी दुश्मन है। वो है भाई, अंग्रेज कम दुश्मन थे हमारे। अंग्रेज का जो आखिरी 50 साल है, मैं पहले 1757 से बात नहीं कर रहा हूँ। 1757 से 1857 तो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंग्रेजी हुकूमत की, मतलब ब्रिटिश इंडिया, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इस सूरत में बना ही 1860 के बाद, जो कि डायरेक्ट ऑफ क्वीन को रिपोर्ट कर रहा होगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर रहा होगा। ये आखिरी 100 साल की बात है। इसमें भी आप 1890 वगैरह के बाद की बात करें, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह सेटल कर चुका और हिंदुस्तान उनके लिए मार्केट बन चुका है, जो कि आखिरी 60-70 साल की बात है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो और ज़्यादा परेशानी आ गई कि उन्हें लोकल पूंजीपतियों को भी कुछ ये देना पड़ा कि हाँ तुम भी फैक्ट्रीज लगा सकते हो। जैसे टाटा को लोहा की फैक्ट्री थी, और ये वेस्टर्न इंडिया में वो कपड़ों की फैक्ट्रियाँ खुली, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अंग्रेज़ों की इतनी सख्त ना रही कि वो कश्तियों से सामान भी ले जाएँ, हथियार भी ले जाएँ, लोग भी ले जाएँ। वो लोगों ने वसीम चीज़ थी, तो आपको वो ब्रेक्स दिखेंगे। तो जो आखिरी 50 साल है, स्पेशली वो 1905 से लेकर 1947 तक, उसमें आपको दिखेगा कि अंग्रेजी सरकार जो है वो इम्पार्शियल है टुवर्ड्स मुस्लिम कंपेयर टू व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट हैड हैपेंड बिफोर। What comes after has been clearly more colonial than the last 50 years of colonial rule. Okay. What comes after 1950 has been clearly colonial. ये बिल्कुल हमें बेधड़क बोलना चाहिए। हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें एक नई और मोर सीवियर गुलामी में डाल दिया गया। इसमें कुछ लोगों की हालत ठीक रही होगी, कुछ ज़मींदारों की, कुछ नवाबों की, जिनके पास आज भी पैसा है, उनको NRC का पेपर दिखाने की क्या ज़रूरत है, वो तो कनाडा की सिटीजनशिप ले लें, ठीक है। तो जिनके पास है दौलत और जिनके रिश्तेदार वो ले जा सकते हैं, वो ले जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन आम मुसलमान के लिए, अक्रॉस कम्युनिटीज़ अमंग मुस्लिम्स, 1950 के बाद का जो पीरियड है, वो हमारे लिए एक ग्रेटर, मतलब क्या बोलेंगे, कॉलोनियलिज्म के हिसाब से ज़्यादा मुसीबतों का और परेशानियों का पीरियड रहा है। तो ये चीज़ हम लोग जो बार बार आज़ादी की बात करते हैं, ये हमें
نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا اپنا ماننا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اور اسکالرس کی حیثیت سے ہم بالکل صاف بولنا شروع کریں گے تو عوام پیچھے آئے گی، یا تو عوام پیچھے آئے گی یا ہمیں مار کے ختم کر دیا جائے گا. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. یہ نہیں ہے نا کہ چپ چاپ نکلنے کے تو کوئی وہ نہیں ہے نا، اس میں کیا تعریف کی بات ہے. تو اب میری نظر میں آگے کا پلان ہمارے سامنے یہی ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم لوگ اپنا انٹلیکچوئل سیل بنائیں جس کو گاندھی، نیشن اور ان سب چیزوں سے کوئی لگاؤ نہ ہو. کلیئرٹی ہوگی ہمارے دشمن کی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا فیشسٹ لیڈر گاندھی خود ہے. یہ پتا ہونا چاہیے. آپ الیکشن کو کس نے پروموٹ کیا؟ رام راج کو کس نے لایا؟ بتائیے. کانگریس کو ہندو پارٹی کس نے بنایا؟ ماڈریٹ نیشنلزم اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم، یہ جو مس نومرز دیے جاتے ہیں، اس میں فرق یہ تھا کہ ماڈریٹ کون لوگ تھے؟ جنہ گوکھلے جیسے ارلی ٹائم میں ماڈریٹ لوگ تھے نا، ماڈریٹ نیشنلزم کے پروکتا مانے آتے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم انگریزوں سے بہتر انگریزی جانتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انگریز تو 90% جاہل ہے، 2-4% پڑھے لکھے ہیں، ہم بھی 2-4% پڑھے لکھے ہیں، ہم تم سے بہتر انگریزی جانتے ہیں تو اب میں لنڈن میں بھی پارلیمنٹ میں آ سکتا ہوں، ہے نا. یہ تھی ان کی نیشنلزم، جس کو ماڈریٹ نیشنلزم کہتے ہیں. بابا بھائی نوروجی جا کے الیکشن لڑے، الیکٹ بھی ہوئے، اور وہ برابر رائٹ سمجھے تھے گورو اور ہندوستانیوں کی. کہ تمہارا نظام اس لیے خراب نہیں کہ لندن سے چل رہا ہے، تمہارا نظام اس لیے خراب ہے کہ تم گوروں کو اور بھوروں کو الگ الگ ٹریٹ کرتے ہو. یہ تھی اتنی سی بات، یہ تھی ماڈریٹ نیشنلزم. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم کیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم انڈیا ہے اور گورا ہمارا دشمن ہے. یہ ہے ایکسٹریمسٹ نیشنلزم. اور اس کو اور دیکھنا ہے تصویر اس کی صحیح تو سمجھیے ڈھولک لگا کے کچھ لوگ آگے جے شری رام اور گو ماتا کی جے چلاتے ہوئے. یہ ہے گاندھی کا نیشنلزم. ٹھیک ہے، آسمان زمین کا فرق ہے ماڈریٹ نیشنلزم میں اور ایکسٹریمسٹ نیشنلزم میں. ایکسٹریمسٹ نیشنلزم ہندو نیشنلزم ہے. ہندو نیشنلزم کی بنیاد 1890 میں ہی پڑ چکی تھی، مگر یہ پھل پھول کے گاندھی کی سرپرستی میں ڈیولپ ہوا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے ہسٹری رائٹنگ کی. ہماری ہسٹری پوری پنڈتوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے مسلمان جو پنڈتوں کے ہم خیال ہیں، ٹھیک، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. عرفان حبیب صاحب بھی انہیں میں سے آتے ہیں، حالانکہ انہوں نے میڈیول ہسٹری پہ زیادہ کام کیا ہے، لیکن ماڈرن میں زبردستی انٹرفیئر کرنا ضروری ہے. نیشن، نیشنلزم، ٹیپو سلطان، ہاں بہت غلط بات ہے. جو آپ کا ایکسپرٹیز ہے اس پہ بولیے. آپ کیوں فالتو آگے کی چیزیں بول رہے ہیں جو آپ کو پتا بھی نہیں ہے شاید، یا پولیٹیکل روٹیاں سیکھنا ہے یا سرکار سے مدد مانگنی ہوگی جب کانگریس رہی ہوگی، جو بھی وجہ رہی ہے. اب بہت برے ہو چکے، بزرگ ہو چکے، لیکن یہ بات کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ آپ نیشن آف انڈیا کو سپورٹ کریں، ہے نا، اگر آپ انٹلیکچوئل اسکالر ہیں. ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ صاف جھوٹ ہے. سامنے ایک فیشسٹ پروجیکٹ رکھا ہوا ہے جو مشرقین کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تاریخ میں، اور آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بلا رہے ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہماری لکھی پنڈتوں نے. ہمیں اپنی تاریخ خود لکھنی ہوگی، اور تاریخ لکھنے میں بہت محنت ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں لکھ سکتے. آپ کو ایک ہی موضوع اٹھائیے گا، اس پہ 10 سال کام کرنا ہوگا، تب جا کر کے ایسی مثبت چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس کو پروو کیا جا سکے. تو جیسے ایگزامپل دے رہا تھا میں، ہاں جیسے اسی کا ایگزامپل لے لیجیے یہ الیکشنز کا. 1937 کے الیکشن، 1946 کے الیکشن، ہم میں سے کسی کو ریزلٹس یاد نہیں ہے. کسی کو یاد ہے کہ مطلب ہوگا، کوئی پڑھتا ہوگا تو یاد ہوگا، لیکن کسی کو ریزلٹ پتہ نہیں ہے. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کتنے مرد ووٹ کیے، کتنی عورتیں ووٹ کی، کس پارٹی کو کتنا ووٹ ملا. سب بولتے ہیں نا کہ جنہ نے 1946 میں مسلم لیگ کو ایسے مطلب مسلمانوں کو یونائٹ کر دیا. تو یہ ایلیوژن پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پہلے مسلمان کانگریس کو ووٹ کر رہے تھے، ہے نا، یہ ایلیوژن پیدا ہوتا ہے. 1937 میں بھی کانگریس کو مسلمانوں نے ووٹ نہیں کیا. 1937 میں اگر آپ کو پتا ہو، ہر صوبے میں ایک ریجنل پارٹی تھی جس کو ووٹ ملا، ہر صوبے میں. بنگال میں وہ پریزنٹ پارٹی تھی KKP، کرشک پرجا پارٹی. بہار میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی، UP میں مسلم نیشنلسٹ پارٹی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی زمینداروں کی تھی، سندھ میں اتحاد پارٹی تھی. مسلم لیگ کو ووٹ ملا تھا نارتھ ویسٹ میں خدائی خدمت. مسلم لیگ کو ووٹ ملا صرف 2 صوبوں میں 37 میں، بامبے اور مدراس میں. بامبے جنہ کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں کو سب بھی ووٹ ملا، اور مدراس پریسیڈنسی میں بھی ان کو اکثریت میں ووٹ ملا مسلمانوں کا 37 میں. 46 میں یہ ہوا کہ باقی پارٹیاں مرج کر گئی. اچھا، ہسٹری رائٹنگ کا ایک یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا ہوتی کہ یہ پورا پروسیس مسلمان کبھی ووٹ نہیں دیے کانگریس. اور ہم کیوں آج بولتے ہیں کانگریس سیکولر ہے؟ We never voted for Congress until partition happened. اور مجبوری ہوگی. مجبوری کیا ہوگی؟ مسلم لیگ کے کئی نیتا بھی چلے گئے کانگریس، جو پاکستان نہیں جانا تھا. کیا کریں، خالی بیٹھے، کوئی کام دھام ہے نہیں تو کانگریس چلے گئے. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں.
تو اپنا کون ہے پرایا کون ہے اس میں بھی نہیں سمجھ میں آتا. لیکن بس یہ کہانی اس طرح کی. ایک اور تاریخ کی کمی دیکھ لیں جو میجر کھول ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس نے ہمیں اتنا جو آپ نے اتنا سنا ہوگا دیوبندی علماء کا رول آزادی کی لڑائی میں, سب نے سنا ہوگا دیوبندی علماء کا رول رہا ہے آزادی کی لڑائی میں. لیکن وہ کب رہا ہے؟ وہ 1890 کے پہلے رہا ہے. 1890 کے پہلے بہت قتل غارت ہوا ہے اور اس میں کالا پانی سے لے کے پھانسی سے لے کے توپ ہر چیز جو ہے علماء کرام نے جھیلا ہے. لیکن 1890 اور 1900 کے بعد میں اپنی ریسرچ سے بتا رہا ہوں کہ جو بقرعید کے فسادات پر ہے 1920 آتے آتے وہی علماء انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑے رہے ہیں بچا لو, آپ کو یہ بڑے کوئی بھی حملے ہوں وہ بڑگاؤں میں ہو میراکیوں پہ حملہ ہو جاٹوں کا, علماء دوڑ کریں گے بے تحاشا پولیس کروائے گی فورس کروائے گی چاہے بچا لو. آپ سمجھیے 50 سال میں کتنا بڑا فرق پڑا. جو علماء انگریزوں کو اپنے بڑا دشمن مانتے تھے ان کو 30-40 سال میں سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بڑا دشمن کون ہے. الجمعیت اخبار آتا تھا جمعیت علماء ہند کا, اس کی 1928 کی کسی ڈیٹ میں ہے کہ میلہ گڑھ میں پیشور کا میلہ ہوا کرتا تھا جس میں جو ہے میرٹھ کے آس پاس ہوتا تھا. اس میں 1946 میں تو 300-400 مسلمانوں کو مارے, لیکن 1928 میں کچھ 100-150 دکانیں جلائی گئی اور 4-5 مسلمانوں کو میلے میں مارا اور کچھ کو آس پاس میں مارا. پتا مولانا مودودی جو الجمعیت کے ایڈیٹر تھے اس ٹائم, تو ایڈیٹوریل ہے تو میرے خیال میں غالباً انہوں نے لکھا ہوگا, ہو سکتا ہے بھی لکھا ہو, اس ٹائم ایڈیٹر مولانا مودودی وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے بارہا مسلمانوں کو کہا ہے کہ ہندوؤں کے میلے میں نہ جایا کریں, اپنے میلے سے ان کو دور رکھے اور ان کے میلے میں خود نہ جایا کریں. تو یہ دیکھیے کون سے سیکولر بنا گے وہ پارٹی یا وہ گروہ جو جوائنٹ الیکٹریٹس کے لیے بول رہا ہے وہ جوائنٹ میلے کو قبول نہیں کر پا رہے, تو میلہ بھی ساتھ لگا لیں. یہ 1928 تک حالت ہو چکی تھی کہ میلہ بھی ساتھ نہیں لگا سکتے تھے کہ مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو دیوبندی علماء کا جو رول ہے اس کو کانگریس نے نیشنل اسٹرگل میں بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا. اور یہ بات تو صحیح ہے کہ خلافت میں بہت ایک اچھا سیکشن دیوبندی علماء کا لگا تھا. لیکن آپ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ پوری تاریخ جو لکھی گئی ہندوستان میں اس میں بریلوی علماء کے رول پر کہیں تذکرہ نہیں ہے. کیا بولا جاتا ہے یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہے, بس ایک لائن میں بات ختم کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کانگریس کے خلاف تھے. آپ بات سمجھیے, وہ کانگریس کے ہمیشہ خلاف تھے, آزادی تک خلاف تھے. یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. انہوں نے بھی اتنی خدمات دی ہیں, انہوں نے بھی رائٹ کنٹرول میں گھومے ہیں, وہ بھی پرچے بنا رہے ہیں, وہ پولیس کے یہاں جا رہے ہیں, ہسپتال جا رہے ہیں, وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو 46 مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے وہ بیچارے گھوم رہے ہیں گھر گھر کہ تم کو یہاں لے چلے, تم وہ بھی جیسے باقی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ کانگریس کے خلاف اس لیے بولنا جا رہا ہے کہ تم کاؤ پروٹیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. کاؤ پروٹیکشن ویسے تو 1890 سے وائلنٹلی چل رہا ہے. وائلنٹلی مطلب دیہاتوں پہ حملہ, جو سب سے بڑا حملہ پہلے دیہاتوں پہ وہ اعظم گڑھ کے آس پاس سے شروع ہوا. یہ اربن فینامنا پنجاب میں تھا, پھر رورل ہوا اپنے علاقے میں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں رورل پاپولیشن مسلمانوں کی زیادہ ہوگی وہ نقشہ اپنے دماغ میں پہلے بنا لیجیے کہ کہاں رورل پاپولیشن کتنی ہے مسلمانوں کی. مسلمان پرائمرلی اربن ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی ایک مطلب میرے خیال میں یو پی کا ایگزامپل لے لیں کہ یو پی میں 30% کے اوپر اربن پاپولیشن میں مسلمان, جب اوور آل 18% ہوں گے 19% ہوں گے, بٹ اربن ان کا 30 کے اوپر ہے. بہار میں بھی جس علاقے سے میں آتا ہوں 7% رورل پاپولیشن 25% اربن پاپولیشن. تو مسلمان اربن ہے پرائمرلی, لیکن کہیں کہیں رورل آبادی بھی ہے ہماری. تو کہاں ہے ہماری رورل آبادی؟ اولڈ پنجاب میں تھی جو پنجاب بٹ گیا, ویسٹرن یو پی میں, اس کے علاوہ کیرلا کے کچھ علاقوں میں, بنگال کے علاقوں میں, آسام میں, یہی ہے بس مسلمانوں کی رورل جگہ تھی. اور کہیں مسلمان رورل نہیں ہے, مسلمان ہر جگہ اربن ہے. تو اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں مسلمان رورل پاپولیشن میں اچھی تعداد رکھتا ہے وہاں تو یہ کاؤ پروٹیکشن اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے. آزادی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آزادی کے بعد تو خیر دنیا بدل گئی. آزادی کے پہلے جب صرف موت سے نہیں کام کرنا ہے تب یہ اس علاقے میں تو حملہ نہیں کر پائیں گے جیسے مظفر نگر جہاں 50% مسلمان رورل بھی ہے اربن بھی ہے. تو وہ آمنے سامنے کی لڑائی ہو جائے گی نا, آپ کا موت میرا موت. اور پولیس تو نیوٹرل ہے, اس ٹائم انگریزوں کی پولیس نیوٹرل تھی ریلیٹیولی. ان کو اپنا پالیٹکس تھا بڑا ورلڈ لیول کا, اس حساب سے ڈیسائڈ کرتے تھے کہ ہندوؤں کو مارنا ہے کہ مسلمانوں کو مارنا ہے. وہ لوکل پچڑوں سے نہیں ڈیسائڈ کرتے تھے کسی کا سائڈ ہے نا, تو وہ تو ایک لیول اوپر چل رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو حملے رورل ہوئے آزادی کے پہلے وہ انہیں جگہوں پہ ہوں گے جہاں مسلمان 10%, 15%, علی گڑھ ضلع میں 17-18% مسلمانوں کی آبادی. وہاں مسلمانوں کی آبادی رورل 40% کی بھی اوپر ہے, وہاں ان کی ہمت زیادہ حملہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی نہیں ہے آج تک, بہت کم ہوگا. مطلب اسٹیٹ سپورٹ کے بنا, اسٹیٹ سپورٹ اسی لیے PSC بنائی گئی. ویسٹرن یو پی میں کیوں PSC کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ مسلمان رورل آبادی رکھتا ہے.
मुसलमान रूरल आबादी रखता है, इसीलिए पीएसी बनाई गई, नहीं तो नहीं जरूरत थी, वो मॉब से ही काम निकलवा लेते। कांग्रेस ने देखा जहां मॉब से काम नहीं हो रहा है वहां एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए मुसलमानों को मारने के लिए, ठीक है। बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ मॉब ही काम कर ले, 6% रूरल आबादी है, 10 गाँव में 1 गाँव में मारा, 9 गाँव में मार देंगे, मारा उन्होंने 46 में मारा है, जब मन करेगा मारेंगे, लेकिन यहाँ नहीं मार सकते। मेरठ में मतलब उतनी आसानी से मैं बता रहा हूँ, उसमें अलग मोबिलाइजेशन चाहिए और सिविल वॉर की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ थी। तो ये याद रखिएगा, काउ प्रोटेक्शन भले शहरों से शुरू हुआ, इसका पहला जो खतरनाक चेहरा है वो ईस्टर्न यूपी के देहातों में नजर आया, क्योंकि ईस्टर्न यूपी में मुसलमानों की देही आबादी बहुत कम है, शहर में रहते हैं, देहातों में नहीं रहते। फिर उसके बाद हमारे यहाँ बिहार में नजर आया, और भोजपुर के इलाके में, साउथ बिहार में, और इस तरह फैलता गया है। तो काउ प्रोटेक्शन पर जब मौलानाओं की एंट्री होती है, मैं वहां से बात शुरू करूँगा, वो होती है खिलाफत से। काउ प्रोटेक्शन में खिलाफत मूवमेंट से ही मौलाना की एंट्री होती है कि भाई तुम खिलाफत में हमारी मदद करो, हम तुम्हारी काउ प्रोटेक्शन में मदद करेंगे। और ये कॉम्प्रोमाइज आपको फतवा के जरिए दिख जाएगा, बहुत सारे फतवे ऐसे आएंगे। अब देखिए बदमाशी इसमें कितनी होती है कि क्या बकरीद में गाय की कुर्बानी करना फर्ज है? फर्ज कीजिए, आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या बकरीद में गाय की कुर्बानी करना फर्ज है, तो इसका जवाब क्या आएगा? नहीं, फर्ज तो नहीं है, फर्ज वाजिब कुछ नहीं, कोई भी जानवर कर सकते हो तुम। लेकिन जब अहमद रजा खान जो बरेलवी आला हज़रत बरेलवियों के हैं, उनके पास यही सवाल पूछा गया, तो वो बोल रहे हैं गलत सवाल क्यों पूछते हैं? सवाल ये पूछो कि क्या मुशरिकीन के प्रेशर में हम तर्क गर्दशी कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, जवाब साफ है। तो घुमाओ ना बात को, बात हकीकत रखो, जो सवाल है माना वो फर्ज नहीं है, लेकिन मुशरिकीन के प्रेशर में आपको बोला जा रहा है कि आप गर्दशी छोड़ दे, हम कभी न छोड़ेंगे, तो इसलिए उनको अंग्रेजों का एजेंट बुलाया जाता है, ठीक है। तो मैं उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन काउ प्रोटेक्शन पे जो एटीट्यूड है इनका और इनके शागिर्दों का, वो कहीं बेहतर है देवबंदियों के एटीट्यूड से। देवबंदियों ने कॉम्प्रोमाइज करवाया, सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो लोग थे आपको ही पता है, मौलाना आजाद जैसे और भी कई लोग हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी भी थे, जो पैसे तो देवबंदी में इसमें नहीं आते, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने काउ प्रोटेक्शन का भरपूर सपोर्ट किया है, और वो सपोर्ट आज हमारे लिए जहर की शक्ल में है। उन्होंने तो पता नहीं क्या सोचा होगा, उनकी नीयतें क्या रही होंगी, लेकिन जो गलती है उसको हमें पॉइंट आउट करना है। अगर आप उनको उंगली भी देंगे, अपना हक इतना सा भी वो कर रहे हैं, वो पूरा छीन लेंगे आपसे। वही हुआ हमारे साथ। आपने थोड़ा सा कमजोरी दिखाई कि इनमें डिविजन है इस ओपिनियन को लेकर के, और उन्होंने आपके लिए गाय हराम कर दी, है ना, और आज तक हराम है। कुछ ही सूबों में खा सकते हैं हम लोग, और कहीं नहीं खा सकते। तो इसमें अच्छा एक और मजेदार चीज थी, ये अहमद रजा खान का ही फतवा है। जब वो पूछा गया इसी गाय पर, तो उन्होंने कहा कि देखो, इंसान कोई भी खाना खाए एक हफ्ते में बोर हो जाता है, बहुत एक हफ्ते से ज्यादा खिला दिए तो नफरत करने लगता है, ये क्या है चीज। लेकिन वो बोले कि नान गोश्त इंसान जिंदगी भर खा सकता है और कभी बोर नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक वर्किंग क्लास का डाइट है, जिस पर हमला हुआ है, वो हमारे घरों में घुस चुके हैं 1890 में। अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो 130 साल हो चुके हैं। ये आपके घर में उसी वक्त घुस गए थे, और घुसाया किसने? गांधी जैसे लोगों ने, और उनकी मदद की हमारे कुछ मौलानाओं ने। ये चीज बहुत जरूरी है इसको समझना, और इसलिए इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में बरेलवी है ही नहीं, और वो उनको बस अंग्रेजों के एजेंट के तौर पे कभी कभी याद कर लिया जाता है, जबकि उनका जो रवैया रहा बहुत सख्त रहा इस मामले में। तो हम खिलाफत पर भी आए, तो हम सबको पता है कि अहले सुन्नत की नज़र में खिलाफत हज़रत अली पर खत्म होती है। शिया ने अली के लिए तो खिलाफत है ही नहीं, तो इमाम अली की रूहानी इमामत है, खिलाफत उन दोनों के लिए नहीं है। तो खिलाफत मूवमेंट इसका नाम क्यों रखा गया बताइए? है ना, ये इस्लामी सवाल पूछा जाएगा ना, क्यों रखा गया इसका खिलाफत? क्या तुर्क उस्मानी हमारे खलीफा थे? नहीं थे, हम तो हम मानते हैं कि हमारे खलीफा थे। वो एक हुक्मरान थे किसी जगह के, और उन पर कॉलोनियल हमला हो रहा था, हमें उसी हिसाब से उनका सपोर्ट करना था। मगर इसका मजहबी मामला बना कि इस्लाम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल झूठ है। वो तो टीपू सुल्तान का मारा जाना और ऑटोमन सुल्तान का मारा जाना बराबर है कि नहीं? कोई खलीफा नहीं इनमें से हमारा। तो ये वहाँ भी हमारे साथ धोखा दिया गया, इसको मजहबी मामला बनाया गया। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी नीयत तो भले न शक करें, लेकिन गलतियों को हम पॉइंट आउट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसमें भी आपको देवबंदी बरेलवी शिया ट्रायंगल दिखेगा कि सिर्फ देवबंदी के कुछ आलिम हैं जो बोल रहे हैं खिलाफत मूवमेंट है, बाकी जो लोग हैं वो तो शिया तो खैर
خارج از بحث ہمیں کوئی مطلب نہیں. اور بریلویوں میں بھی یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ ترک عثمانی کی جنگ ہے. ہم انہیں ترک عثمانی بحیثیت ترک مدد کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان قوم ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. یہ خلافت کا مسئلہ نہیں. تو میں یہ اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری تاریخ لکھی نہیں گئی. ہماری تاریخ لکھنے میں 50 سال اور لگیں گے ہمیں, اور وہ بھی تب جب ہمیں احساس ہو کہ ہمیں اپنی تاریخ لکھنی ہے. اگر ہمیں یہ احساس نہ ہوا تو پھر کبھی نہ لکھی جائے گی, اور 5-6 سال بعد شاید وہی صحیح مانا جائے جو گاندھی کے چیلے میں لکھتے ہیں. تو پھر وہ ہماری ناکامی ہوگی, اور قیامت کے دن سوال آپ ہی لوگ سے پوچھا جائے گا جو پڑھ لکھ رہے ہیں. ہم بتائیں گے کتابوں کو پڑھنا, اخباروں کو پڑھنا, کانسیپٹس کو کلیئر کرنا. تو اور یہ ہے کہ ہسٹری رائٹنگ سے بھروسہ تو بہت پہلے اٹھ گیا نا, مطلب 4-5 سال پہلے مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری کتابیں نہ صرف ایک یوزلیس ہے, ذہن ہمیں بچپن میں ہی ہمارے دماغ کو ایسا مولڈ کر دیتی ہے کہ میں جامعہ میں بھی, جامعہ کی بات کر چکا ہوں, میں جامعہ میں لا الہ الا اللہ پہ اتنی لڑائی ہوئی, آپ نے کو پتا ہوگا, ہاتھا پائی ہو گئی تو روڈ پہ نماز نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں بھائی؟ نہیں, کچھ ہندوؤں کو برا لگے گا تو انہیں پوجا بھی کرنے دو. لیکن مسلم یونیورسٹی ہے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا دوسری چیز, کون سا مسلم میں 5 بار پوجا کرتے ہیں, جو چیز ہمارے ڈیلی شیڈیول کا حصہ ہے. ہم کو خلل ڈالتا ہے ہمارے کام میں اگر ہمیں بہت دور جانا پڑے نماز پڑھنے, تو جہاں کھڑے ہیں وہیں نماز پڑھیں گے. ارے بھائی یہ تو ہمارے ڈسپلن کا حصہ ہے نا. کس ہندو کو دن میں 5 بار پوجا کرنی ہوتی ہے؟ آپ بھی بتائیے. ہمارے لیے عوام کا معاملہ ہے, ان کے لیے ہوگا پنڈت کا معاملہ, چاہے پنڈت بات کر رہا ہے. ہمارے لیے عوام کا معاملہ ہے, تو اس کو بولڈلی رکھنا ہے کہ نماز اور پوجا برابر نہیں ہے. یہ ہمارے ڈیلی شیڈیول کا معاملہ ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں تو نماز پڑھیں گے بھائی. تو مسجد 5 کلومیٹر دور ہے تو ہم بار بھاگ کے جائیں گے. جہاں ہم کھڑے ہیں وہی مسجد ہے, جہاں ہم نے سب باندھ لی وہی مسجد ہے. یہ پرانا طریقہ نہیں, تو اس پر جامعہ میں لڑائی ہے. اس پر جامعہ میں لڑائی ہوئی تو لڑائی کے وقت مجھے بھی کال آیا کہ آپ لوگ بھی آئیے. ہم لوگ تھے کہ آس پاس ہم لوگ دور ہوئے, ہم لوگ 10-15 لوگ پہنچے, تب تک لڑائی ختم ہو چکی تھی, نماز بھی ہو چکی تھی, اور اس کے بعد سب نے ذکر کے تقریریں دی. تو ایک ایسا والا آ کے بولتا ہے آپ لوگ تفرقہ پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تفرقہ ہم لوگ پھیلا رہے ہیں. اچھا انہوں نے JCC جو بنائی ہے نا, JCC کے بارے میں JCC کے دروازے سے 2 بار لوٹ کے آئے. بولا کہ ہم لوگ بہت انکلوسیو ہیں, ہمارے گروپ میں سب ہیں سوائے اللہ اکبر والے. ان کا انکلوزیو نیچر سمجھیے کہ سوائے اللہ اکبر کے, اللہ اکبر والا جو گروپ ہے جو کم سے کم 400-500 بچے ہوں گے, ان کو چھوڑ کر سب ان کے گروپ میں. ان کا یہ کیا انکلوزیو ہے؟ وہ ہوتے تب نہ انکلوزیو ہوتا. یہ تم ایک طرح ہم خیال لوگ جو اللہ اکبر سے نفرت کرتے ہیں, بولنا انکلوزیو ہے. انکلوزیو تو تب ہوتے ہیں جب ان کو بھی آپ نے جگہ دی ہوتی. اچھا جب وہ پہلے دن اتوار کو جب میرا مائک توڑا گیا تھا بحث میں امانت اللہ سے, میں بول رہا تھا بیٹھنا ہے, مائک ٹوٹ گیا, تو وہی بیچارے نعرے تکبیر والے لوگ تھے جو مائک لے کے بھاگتے ہوئے آئے تھے. جامعہ کا تو 0 کنٹریبیوشن رہا ہے ایکسپٹ 20 اسٹوڈنٹس جنہوں نے سڑکوں پہ کام کیا ہے. ابھی کچھ جامعہ کے لوگ نکلے ادھر ادھر پرچہ بانٹ رہے ہیں, بٹ بحیثیت یونیورسٹی ان کا کنٹریبیوشن دلی کی سڑکوں پہ نہ کے برابر رہا ہے. پچھلے 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور جینی کا بھی یہی حال ہے. جینی تو فی ہائیک میں پڑا ہوا ہے اپنا اس مسئلے میں. ان کو 2 مہینے سے بولا جا رہا ہے کہ بھائی اس کو ختم کرو اور روڈ پہ نکلو, کیونکہ معاملہ بھی روڈ پہ بہت گرم ہے. یہ لوگ نکلنے میں تیار نہیں ہے, یہ لوگ اپنی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. وہی جامعہ کا حال ہے. ابھی تو جامعہ کا مظاہرہ 20 دنوں سے چل رہا ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 1 مہینے سے چل رہا ہے جامعہ کا مظاہرہ. اور وہ کرتے کیا ہے, اپنے روڈ پر کھڑے ہو کر کے اور وہ پیمفلیٹ لے کے اور پوسٹر لے کے کھڑے 1 مہینے سے. تو 1 مہینے سے کر رہے ہیں. اس میں آپ کو اندازہ ہے کتنی انرجی ضائع کر چکے ہیں لوگ. اب کس کو دکھا رہے ہیں بھائی؟ لوگ جو روز وہاں سے گزرتے ہیں, ارے 1 مہینے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں. کوئی فائدہ اس کا؟ مارجنل یوٹیلیٹی نام کی چیز ہوتی ہے. 2 دن کیا, 3 دن کیا, 4 دن کیا, کیا حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ کچھ حاصل نہیں ہو رہا. یونیورسٹی کی تعداد 17,000 ہے. اگر 5,000 لڑکی بھی دلی کی شہروں میں پھیل جائے نا تو دلی بند ہو جائے. کیونکہ ہر ایک لڑکا جو اسکالر ہے اور بول رہا ہے مجھے ووٹ اور پیسہ نہیں چاہیے, اس کے پیچھے 50 لوگ فوراً کھڑے ہو جائیں گے. ابھی یہ حال ہے, یہ ہم نے محسوس کیا. حال یہی ہے کہ بس آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں. میں دلی کسی بھی گلی میں جا رہا ہوں, ایک دکاندار سے بات کرنا شروع کر رہا ہوں, بول رہا ہوں میں JNU سے ہوں, مسلمان بچہ ہوں, تو پہلے 1 بیٹھے گا, پھر 2 بیٹھے گا, 15 منٹ میں 30 لوگ کھڑے ہو جائیں گے صرف بات سننے کو آپ کی. تو جب آپ اسکالر ہیں تو آپ کی ذمہ داری سڑکوں پر ہے, یہاں نہیں. آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو عوام کو پڑھنا ہے. تو جامعہ کا جو طرز عمل رہا ہے جامعہ کے بچوں کا, وہ بہت اچھا نہیں لگا مجھے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, ان کے پاس پلان سینسٹائزیشن تک کا نہیں ہے, باقی کچھ چھوڑیے.
तो यूनिवर्सिटी के अंदर मुजाहिरा करना कोई बहुत हिकमत की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर मुजाहिरा करना हिकमत की बात है ना। तो जानने वालों से तो बहस होती रहेगी, उनको मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरी बात सुने, कुछ लोग निकले भी। हाँ तो कुछ आवाज आ रही है? दोनों देते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि मुजाहिरा का तरीका ऐसा हो कि जिसमें हम लोग सब अपनी अपनी एनर्जीज को और अपनी अपनी सलाहियतों का पूरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमारी सलाहियत क्या है कि हम लोग स्कॉलर्स हैं, ठीक है, हम लोग जवान हैं, हमारे पास एनर्जी है, हम दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, दो चार लाठी खा सकते हैं, टीयर गैस दो चार झेल सकते हैं। ये तो हुआ, खैर आप लोगों ने तो यहाँ बहुत कुछ किया, सिविल वॉर ही हो गया। उसके अलावा हमारा क्या है, हम पर्चे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हम ये सारे काम कर सकते हैं। हम डोर टू डोर घूम करके आर्ग्यू कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी को खबर भी नहीं क्या बोलना है, हम आर्ग्यू कर सकते हैं। तो हमारा काम है सड़कों पे उतर के आर्ग्यू करना और सेंसिटाइज करना अव्वल, और दूसरा हमारा काम है कि प्लान ऑफ एक्शन बनाना। और प्लान ऑफ एक्शन कोई एब्सोल्यूट तो नहीं है एक इंडिया के लिए, हर मोहल्ले के लिए और हर इलाके के लिए अलग प्लान ऑफ एक्शन बनेगा। जैसे शाहीन बाग में बगल से हाईवे जाती थी, तो ये मुमकिन था कि भीड़ बैठी हुई है, उनको बस कन्विंस कर दो कि यहीं बैठे रहो। कैसे होता है